بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، سچ ٹیلی ویژن کی جانب سے خصوصی پروگرام اور میں ہوں آپ کا میزبان اظہر علی عابد۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں سچ ٹیلی ویژن کی یہ خصوصیت، یہ خاصہ کہ جب بھی عظیم ہستیوں اور نوٹیبلز کے اور ایسی شخصیات کے جن کی معاشرے کے لیے خدمات رہی ہیں ان کے ایام آتے ہیں تو ہم خصوصی پروگرام لاتے ہیں۔ لیکن جب ایسے پروگرام ہوں جو کچھ ایسی شخصیات کے حوالے سے ہوں جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، یعنی یہ کائنات تخلیق ہی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کی، تو ہمارا ذوق و شوق سچ ٹی وی میں دیدنی ہوتا ہے۔ آج بھی ایک بہت اہم ہستی کے حوالے سے پروگرام، ہماری مراد ہے 11ویں لال ولایت 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے حوالے سے۔ بڑی معروف رسول پاک کی حدیث کہ میرے 12 جانشین ہوں گے، اور تمام مکاتب فکر کی متفقہ حدیث، اور ان 12 اماموں میں سے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام، آپ کے فضائل و مناقب پر بات ہوگی، آپ کے کا جو دور تھا اس پر بات ہوگی، اور عالم اسلام کے لیے جو آپ کی انتہائی قیمتی مسائی جلیلہ ہیں ان پر گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب موجود ہیں، ہمارے ملک کے معروف عالم دین اور خطیب ہیں، اور ایک بہت سلجھے ہوئے سیاستدان بھی ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت موجود ہیں، جناب مولانا سید مصباح الحسن گیلانی صاحب، آپ بھی ہمارے ملک کے ایک نامور عالم دین ہیں، دینی معارف کا گہرا مطالعہ رکھتے ہیں، اور خصوصاً ائمہ اثنا عشر یعنی 12 ائمہ کی سیرت پر آپ کو دسترس ہے۔ دونوں مہمانان گرامی کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب، آغاز آپ سے کرتے ہیں۔ ابھی میں نے جو ذکر کیا کہ ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے، ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے ائمہ اثنا عشر یعنی 12 امام، رسول اللہ کی بڑی معروف حدیث ہے متفقہ کہ میرے 12 جانشین ہوں گے، اور آپ کا روحانی سلسلہ، آپ کے علوم کا سلسلہ وہ ان 12 جانشینوں سے چلے گا۔ اور آج ہم تمام عالم اسلام کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں کہ 11ویں امام کی ولادت کا دن ہے۔ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب عابدی صاحب، سچ کا بھی شکریہ کہ ایسے ایام میں خوبصورت پروگرام رکھتے ہیں جن سے لوگ استفادہ کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے 11ویں لال ولایت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد آپ کو، تمام عالم اسلام کو، خصوصاً حضرت صاحب العصر والزمانہ جل اللہ فرجہ الشریف کو پیش کرتا ہوں۔ امام علیہ السلام 232 ہجری 10 جمادی ثانی کو اس دنیا میں تشریف لائے، اور میں سمجھتا ہوں یہ وہ شجرہ طیبہ ہے، حضور اکرم سے لے کر یہاں تک اتنا خوبصورت شجرہ ہے، اور اتنی پاکیزگی، طہارت اور وہ فضائل کی بلندی ہے جو میرے خیال میں ہم جتنا بیان کریں وہ بیان نہیں ہو سکتی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا نام حسن ابن علی تھا، امام علی نقی علیہ السلام کے والد گرامی ہیں، اور عسکری جو ہے وہ امام علی نقی علیہ السلام کی جو فعالیت تھی مدینہ منورہ میں، اس فعالیت سے بنی عباس کے جو یہ ستمگر بادشاہ تھے ان کے لیے قابل برداشت نہیں تھی، ان کو وہاں سے لا کر ایک محلہ بنایا گیا۔ معتصم کے دور میں وہ ایک شہر جو بنایا گیا سامرا، اس میں ایک علاقہ بنایا گیا عسکر، یعنی فوج کے لیے اور آرمی کے لیے، اور وہاں آ کر ان کو بسایا گیا تاکہ مکمل طور پر ان کو زیر نگرانی رکھا جا سکے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ یہ امام علی نقی علیہ السلام کو بلایا گیا، اور پھر ان کے اور پھر امام حسن عسکری علیہ السلام بھی وہاں ہی رہے، ساری زندگی تقریباً وہاں ہی گزری، اور خصوصاً آخری 20 سال جو ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام کے، وہ میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ جیسے آدمی نظر بند ہوتا ہے نا، اس انداز میں امام نے گزارا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے، اور امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کے بعد 6 سال یہ درجہ اس رتبہ مقدس امامت پر فائز رہے، اور اس میں ظاہر ہے امام کا اپنا انداز تھا۔ ظاہر ہے جتنی مشکلات آ جائیں نا ائمہ کے دور میں،
وہ حکیم ہوتے ہیں، وہ دانا ہوتے ہیں، وہ پیشوا ہوتے ہیں جن کا ڈائریکٹ رابطہ خدا کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنے سلسلے کو رکنے نہیں دیتے۔ آپ تمام ائمہ کی زندگی دیکھ لیں کہ جتنی بھی مشکلات آئیں، لیکن ائمہ طاہرین نے اپنے انداز میں اپنے لوگ کے ساتھ رابطہ بھی رکھا، ان کی مشکلات بھی حل کی، اور سیاسی حوالے سے، علمی حوالے سے، دینی حوالے سے لوگوں کی مسلسل رہنمائی بھی کرتے رہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا بھی یہی انداز تھا، اندر رہ کر پورے ملک میں انہوں نے ہر ضلع کا، اس وقت ضلع نہیں ہوتا، مختلف نام ہوتے ہیں، ہر علاقے میں اپنے نمائندے اچھا، اس پر جو آپ کی مسائل جلیلہ تھی اس پر گفتگو جاری رہے گی، کیونکہ یہ بڑا اہم دور تھا، اور اس میں آپ نے جس طرح عالم اسلام کو متحد رکھا اور جس طرح روابط رکھے، وہ بڑا اہم فیچر ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی کا، اس پر گفتگو کریں گے۔ لیکن میں چاہ رہا ہوں جناب مولانا سید مصباح الحسن گیلانی صاحب، جو میں نے سوال اور سرنامے میں بھی یہ بات کی کہ 12 ائمہ میں سے آپ 11ویں امام ہیں، اور امام ہوتا ہی وہ ہے جو معاشرے کی رہنمائی کرتا ہے، اس کو منزل مقصود تک پہنچاتا ہے، اس کانسیپٹ کو واضح کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی شکریہ قبلہ پروفیسر اظہر علی عابدی صاحب، آپ کا، آپ کی پوری ٹیم کا، اور بالخصوص آپ سب اہل ایمان مبارک کے مستحق ہیں اس بات پہ کہ ہم سب خوش نصیب ہیں۔ ہم اس لوگ خوش ہوتے ہیں اپنے بچے کا ولادت کا دن منا کے، سالگرہ منا کے خوش ہوتے ہیں۔ ہم وہ خوش نصیب ہیں جو رسول اللہ کے بچوں کا واہ واہ واہ، سبحان کی اولاد کا، سبحان، اور یقین مانے اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے۔ کوئی شک۔ ائمہ اہل بیت رسول اللہ کے قدم سے لگنے والی جو خاک مبارک ہے، امت کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ ساری کائنات کی عظمتیں ایک پلڑے میں رکھی جائیں، اور حضور کے قدم مبارک کی عظمت ایک پلڑے میں رکھی جائے تو وہ پلڑا بھاری ہوگا، کیونکہ قدم سے لگنے والی خاک اتنی مقدس ہے، یعنی جس جگہ پہ سرکار آرام فرمایا حضور کے جسم کا حصہ نہیں، وہ خاک بالاتفاق علماء کہتے ہیں کہ وہ عرش سے اعلیٰ ہے۔ وہ مدینہ طیبہ کی جہاں قبر انور نبی پاک علیہ السلام کے حضور کے جسم کو چھو رہی ہے، وہ خاک عرش سے اعلیٰ ہے، تو جگر کے ٹکڑے ہیں ان کی عظمتوں کا پھر کیا کہیں، جو خون رسول، اور پھر ان ٹکڑوں میں سے کچھ خاص ٹکڑے ہیں، وہ ائمہ اہل بیت ان خاص ٹکڑوں میں سے ہیں۔ یہ حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پہ تو پوری کتاب بھی لکھی ہے، ائمہ اثنا عشر، واہ واہ، اور یہ حضرت شیخ محقق خاتم المحدثین کے لقب سے آپ مشہور ہیں۔ جی جی، اور آپ ہی کی اخبار الاغیار میں آپ نے ایک بعض مقدمہ میں ذکر کی ہے، جس میں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو نور تھا وہ تقسیم ہوا، اور اس میں سے جو سب سے وافر حصہ ملا وہ رسول اللہ کی اولاد کو ملا، اور خاتم ولایت باب مدینۃ العلم کو جو حصہ ملا وہ کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ پھر اس سے آگے یہ سلسلہ چلا، انہی میں سے ائمہ اثنا عشر میں سے سیدنا امام حسن عسکری، آپ عسکری اور آپ سراج امت اور ذکی اور ہادی کے لقب سے مشہور ہے۔ سیدنا امام حسن عسکری، ظاہری بات ہے ہم تو کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے تذکرے بہت سوچ کے کرنے پڑتے ہیں، اور شاید ان کا نام نامی اس میں گرامی لینا ہی یہ اتنی بڑی بات ہے کہ انسان اس سے آگے بڑھنا بھی مناسب نہیں سمجھتا کہ ان کے ناموں میں اتنی چاشنی ہوتی ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ ظاہری بات ہے جو صاحبان نسبت ہوں وہ جانتے ہیں، جن کا رسول اللہ سے تعلق ہے وہ جانتے ہیں، وہ
کسی نے کہا تھا کہ ہم پھر کس کس کی بات کریں کہ تو اپنے ایک جام پہ نازاں ایسا کیا، واہ 14 پلانے والے ہیں واہ پرواہ ہے مجھ کو کیا، واہ بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ، بتہاؤ کاظمین خراسان و سامرا، آہا خورشید مدعا میرا برج شرف میں ہے، ایک کربلا میں ایک میرا ساکی نجف میں ہے۔ واہ واہ حضرت سیدنا امام حسن عسکری، آپ کی شخصیت، آپ کی ذات کی سب سے بڑی تو بات یہ کہ رسول اللہ کا خون ہے، اور نبی رحمت کے خون کی عظمت سے بڑھ کے کائنات میں کسی کی کوئی عظمت نہیں۔ کوئی شک بے شک۔ سب سے بڑھ کے عزت حضور نبی پاک علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے ہیں جو، اب پھر ان جگر کے ٹکڑوں میں وہ نور نبوت بالکل واضح جھلکتا نظر آتا ہے۔ اور آپ کے بچپنے کی ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ ابن حجر حتمی مکی نے سوائق المحرقہ کے اندر ذکر کی ہے، اور فصول المہمہ کے اندر ابن صباغ مالکی نے، کہ آپ کے بچپنے کا زمانہ ہے، راستے میں کھڑے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، بیلول دانا کا گزر ہوا، اور بیلول دانا نے دیکھ کے تو کہنے لگا کہ یہ بچے کھیل رہے ہیں، میں آپ کو بھی کھلونا لے کے دے دوں۔ تو آپ نے فرمایا ناقص العقل شخص، کیا ہمیں کھیل کود کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ واہ واہ یہ بچپنا ہے اور کھیل کود کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ بیلول کہتے ہیں کھیل کود کے لیے نہیں تو کس چیز کے لیے پیدا کیا گیا؟ امام حسن عسکری فرماتے ہیں کہ ہمیں علم اور عبادت کے لیے پیدا کیا، بے شک بے شک۔ اور یہ ظاہری بات ہے کہ آپ باب مدینۃ العلم کی تعلیم دیکھیں کہ مولا کائنات نے فرمایا تھا لنا علم وللجہال مال ردینا قسمت عارفین، واہ واہ لنا علم وللجہال مال لأن المال یفنى عن قریب وان العلم باق لا یزال۔ سبحان اللہ۔ جو باقی ہیں ان کی صفات بھی انہوں نے باقیوں والی اختیار کی ہیں۔ پھر وہ بیلول دانا کہتے ہیں آپ کو یہ کیسے پتا؟ ایک بچہ ہے اور اسے اس بات کی کیا خبر؟ تو فوراً آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ حضرت بیلول دانا آپ کی اس بات پہ حیران ہوئے۔ اچھا ہمیں ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد اس واقعے کو، جو اتنا اہم واقعہ ہے کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے بچپن کا دور ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ امام ہر عمر میں امام ہوتا ہے، جی اس کو مکمل کیجیے گا وقفے کے بعد۔ 11ویں لال ولایت رسول پاک کے 11ویں جانشین حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کا پروگرام ہے۔ مولانا عارف حسین واحدی صاحب، مولانا مصباح الحسن گیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حضرت امام حسن عسکری جو 11ویں امام ہے، اور امام ہر عمر میں امام ہوتا ہے، ان کا ایک بچپن کا واقعہ بیان فرما رہے تھے، جی وہ مکمل کیجیے گا، پھر ہم جناب واحدی صاحب کی جانب آتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت امام حسن عسکری نے، آپ یہ دیکھیں کہ یہ بچپنا ہے کہ بچپنے میں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اور اس سے رسالت امام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرامین ہیں یہ بالکل واضح بتاتے ہیں، یہ کوئی انوکھی بات نہیں، لوگوں کو یہ باتیں انوکھی لگتی ہیں۔ تو یہ مستدرک کی حدیث ہے، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا اہل بیتی خلقوا من طینتی ورزقوا من فہمی، ہائے 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 کہ اہل بیت کو میری طینت سے پیدا کیا گیا ہے اور انہیں فہم نبوت عطا کیا گیا ہے۔ واہ واہ فہم نبوت، اور یہاں میں اگر یہ کنجوسی سمجھوں گا شیخ محقق کا جملہ نہ عرض کروں، شیخ محقق فرماتے ہیں کہ یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں رسول اللہ کے بعد، باب مدینۃ العلم تک خلافت رہی، اور اس کے بعد امام حسن نے جو خلافت کو سپرد کیا، تو فرماتے ہیں ان کو اللہ نے رسول اللہ کے دین کی جو خلافت نیابت عطا فرمائی تھی، اس کے سامنے یہ اس ظاہری خلافت کو کوئی چیز ہی نہیں سمجھتے تھے، انہوں نے دوسروں کے سپرد کر دی۔ پھر آگے جو انہوں نے جملہ لکھا، فرماتے ہیں مملکت دین نبوت کے بادشاہ دیکھنے ہیں تو یا حسن نظر آئے گا یا حسین نظر آئے گا، مملکت۔ اور پھر اگلی بات فرمایا حکام ولایت
ظاہری حکومت کسی کے پاس بھی ہو، لیکن جو باطنی حکومت ہے، وہ حکام ولایت، جس کا مترجمین نے یہ بھی معنی کیا ہے، فرمایا جو ایمان کی حکومت ہے اس کے بادشاہ رسول اللہ کی اولاد ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن عسکری علیہ السلام آپ جواب دیتے ہیں کہ اس لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ پھر بہلول دانا سوال کرتے ہیں کہ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں، پھر آپ آنسو بہا رہے ہیں، حالانکہ آپ تو مکلف نہیں ہیں۔ حضرت بہلول دانا نے بھی کہا مکلف نہیں ہیں، اور میں بچے ہیں بظاہر، بظاہر بچے ہیں، لیکن یہ دنیا کی غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ اسی خاندان کے شہزادے ہیں جن میں سے دوسرے امام حسن مجتبیٰ بچپنے میں بیت المال کی کھجور کھا رہے تھے، رسول اللہ نے منع کیا تھا، کہا دوسروں کے لیے حکم ہو رہا ہے، ان کے لیے ہو رہا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں میری ماں جب لکڑیاں جلاتی ہے تو وہ چھوٹی لکڑیوں کو پہلے جلاتی ہے، پھر بڑی لکڑیوں کو جلاتی ہے، میں کہیں ان میں سے نہ ہو جاؤں۔ پھر آپ بے ہوش ہو گئے، تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آئے۔ تو یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ وہ امام حسن عسکری علیہ السلام سے اس نے کچھ سوال کیے، تو پھر ابھی تعارف تو تھا نہیں، پوچھتا ہے آپ ہیں کون؟ اس کو میں تھوڑا سا اپنے انداز میں یاد کروں گا، آپ ہیں کون؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا نام حسن عسکری ہے۔ کون؟ کہا علی کا بیٹا ہوں۔ ہے کون علی؟ کہا جو امام موسیٰ کاظم کا شہزادے۔ کون موسیٰ کاظم؟ کہا جو جعفر صادق کے شہزادے۔ کون جعفر صادق؟ جو امام باقر کے شہزادے۔ کون باقر؟ جو سیدنا زین العابدین کے شہزادے۔ کون زین العابدین؟ جو سیدنا امام حسین کے شہزادے۔ کون حسین؟ کہا جو علی مرتضیٰ کا شہزادہ ہے۔ بہلول سن کے پھر حیران، پھر ہوش میں آ کے کہنے لگا میں پریشان تھا، میں نے سمجھا یہ کوئی عام بچہ ہے، یہ تو علی کا شہزادہ ہے۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب، میرا جو سوال تھا اگلا، تو جو آخری جملہ بھی بیان کیا مولانا نے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا پورا شجرہ بیان ہو گیا، تو ائمہ طاہرین علیہم السلام، بادشاہ کوئی بھی ہو، عالم اسلام کو جوڑ کے رکھا اور روحانی اور علمی ترقی دی انہی 12 ائمہ نے دی۔ تو یہ جو امام حسن عسکری علیہ السلام ہے، ان کے دور کی کچھ جو ان کی مسائل جلیلہ تھیں کہ اسلام کے دفاع میں آپ نے جو کچھ کیا، جو اقدامات اٹھائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے گیلانی صاحب نے فرمایا کہ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللأعداء مال، یہ بالکل حق ہے۔ آپ ہر امام کی زندگی دیکھیں کہ علمی حوالے سے اسلام کی اتنی بڑی خدمت کی ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں وہ جو اللہ کے جسم و جسمانیات کے قائل ہیں، تشبیہ کے قائل ہیں، وہ ان کا زور تھا علم کلام کے حوالے سے۔ خلفاء کے دربار میں بھی، باہر بھی، ہر جگہ وہ امام علیہ السلام، اور دوسرا فقہ کے حوالے سے ہمارے ائمہ میں جو سب سے زیادہ فقہ اہل بیت جس دور میں زیادہ پنپ سکی اور موقع ملا، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو، اس لیے فقہ جعفری کے نام سے مشہور ہے۔ بعد میں ائمہ کو اس طرح موقع، امام رضا علیہ السلام کے دور میں ایک اچھا موقع آیا اور امام نے بھرپور خدمت کی اس میں فقہی حوالے سے بھی، لیکن بعد میں تھوڑے سے مشکلات پیش آئیں۔ لیکن امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں امام کو کسی حد تک موقع ملا فقہی حوالے سے، اس لیے امام، اور حدیث کے حوالے سے بھی امام نے بڑی، امام علیہ السلام اس لیے فقیہ کے نام سے مشہور ہے، ان کا ایک لقب فقیہ بھی ہے، آگے فقیہ ہے، اہل بیت ہیں۔ اور جسم و جسمانیات کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں، علمی حوالے سے میں ایک بیان میں نے نوٹ کیا ہے، آگے بزرگ عیسائی عالم ہیں اس دور میں، امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں، بخت یشوع، وہ اپنے ایک شاگرد بطریق اس کا نام ہے، اور اس کو کہتا ہے ابن رضا۔ ابن رضا امام حسن عسکری علیہ السلام کی کنیت تھی۔
لقب تھا، یعنی امام رضا علیہ الصلوۃ والظاہر ہے وہ جو عالم اسلام میں اس قدر ٹاورنگ پرسنالٹی تھے کہ ان کے بعد جو ائمہ آئے، ابو محمد، اب وہ کہتا ہے ابن رضا ابو محمد عسکری کی طرف چلے جاؤ، اگر کوئی علمی مسائل الجھے ہوئے ہیں نا آپ کے، ان کی طرف چلے جاؤ اور جان لو کہ ہمارے زمانے میں آسمان کے نیچے ان سے بڑا کائنات میں کوئی عالم موجود نہیں۔ یہ مسیحی عالم بخت یشوع کہہ رہا ہے، اور کہا خبردار اگر کوئی تمہیں اس کے خلاف بات کرے یا کوئی اعتراض کرے تو اسے بالکل ڈنکے کی چوٹ میں بتانا کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو ثبوت پیش کرو، ان سے بڑا کوئی عالم کائنات میں موجود نہیں ہے۔ اور امام کی کتاب میں فقہ کے حوالے سے اور یہی جسم و جسمانیات کے حوالے سے وہ اس میں بہت حقائق موجود ہیں۔ میں نے ایک پیراگراف جو امام نے فرمایا تھا اس کے جواب میں، جب سوال ہوا نا کہ اللہ جسم رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، بہت زیادہ گمراہی پھیلائی گئی تھی، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآنی آیات کا حوالہ دیتے ہوئے یہ جملے فرمائے، اللہ واحد و یکتا ہے، وہ نہ تو کسی سے پیدا ہوا ہے نہ کوئی اس سے پیدا ہوا ہے، اس کا کوئی نظیر و ہمتا نہیں ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ بہت خوبصورت جملے۔ اور آگے فرماتے ہیں جسم اور غیر جسم سے جسے چاہے اللہ خلق کر سکتا ہے، وہ خود جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے۔ یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کو اپنے شاگردوں کو، کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں ہے، وہ بصیر بھی ہے سمیع بھی ہے، اور اس سے بڑا نہ کوئی بصیر ہے نہ کوئی سمیع ہے، اور کوئی بھی ان کے مشابہ نہیں ہے۔ یہاں شیخ طوسی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی جو خدمت کی اس میں سب سے بڑی خدمت یہ تھی کہ امام نے اپنے دور میں ان مشکلات میں رہ کے، اس محاصرے میں رہ کے، وہ جو نگرانی تھی ان کے اوپر اس وقت کے حکام کی، جو نہیں چاہتے کہ فقہ اہل بیت اور علم اہل بیت لوگوں تک پہنچے، اس دور میں بھی امام نے اپنے گھر میں رہ کے 100 شاگرد تربیت کیے، جن میں عثمان سعید ہیں، علی ابن جعفر ہیں، باقی ماشاءاللہ بڑے لائق لوگ جن نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے۔ تو امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل اس میں مصروف رہے۔ اور پھر ایک تیسری خصوصیت انہوں نے لکھی ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ آگے مستقبل کا پتہ تھا کیا یہ ہمارے آخری امام ہیں، یعنی 11ویں امام جو درجہ شہادت پہ فائز ہوئے۔ آگے جو ان کے فرزند آئے امام محمد مہدی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے لیے مسلسل راہ ہموار کرتے رہے، مشکلات تھیں بہت زیادہ، ہموار کرتے رہے۔ علمی حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں عمر کتنی ہے امام علیہ السلام، کل 28 سال 2032 میں متولد ہوئے، اور 232 میں اور 260 میں امام کی شہادت ہو گئی۔ تو ان 28 سال میں علمی حوالے سے اتنی بڑی خدمات امام علیہ الصلوۃ والسلام، علم کلام میں، فقہ میں، باقی علوم میں، اور اتنے قیمتی اور بڑے شاگرد جن پہ دنیا ناز کرتی ہے۔ یہ میں نے صرف ایک مسیحی عالم کا جملہ پڑھا ہے، اور جو علماء ہیں دیگر مسلمانوں کے، ان کے بہت زیادہ اعترافات امام علیہ الصلوۃ والسلام کے علم اور خدمات کے حوالے سے۔ مولانا سید مصباح الحسن گیلانی صاحب قبلہ، جتنے بھی ائمہ تھے، ائمہ اثنا عشر، 12 امام، ابھی جیسے میں نے عرض کیا کہ جو اس وقت اسلامی معاشرے میں ایک علمی فضا قائم ہوئی، اور جو علم ایک روایت کے طور پہ، ثقافت کے طور پہ، طرز زندگی کے طور پہ علمی روایات پنپیں اور عالم اسلام نے ترقی کی، ان میں ائمہ طاہرین علیہم السلام کا نہ صرف حصہ ہے بلکہ انہوں نے لیڈ کیا۔ اگر ہم اس پہلو کو نظر انداز کر دیں تو عالم اسلام کی جو ترقی تھی اس وقت، سمجھیے اس کا اصل پہلو کو نظر انداز کر دیں گے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں جو آپ نے علمی کارنامے انجام دیے بلکہ عالم اسلام کو لیڈ کیا، اس کے حوالے سے فرمائیے۔ قبلہ عبدی صاحب، یہ حقیقت ہے کہ صرف اس میں معمولی جیسی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت شیخ محقق کا ایک جملہ میں نے دیکھا، آپ فرماتے ہیں کہ جو رسول اللہ کی اولاد میں حضور کے وارث ہوئے، ان میں سے ہر ایک محی دین ہوا، دین کو زندہ کرنے والا۔ اب اس میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی آپ امامت، سربراہی اور قائدانہ جو آپ کی صلاحیت تھی وہ تو ظاہری بات ہے، خلقوا من طین تھی، لیکن جس کو زمانے نے تسلیم کیا ہے کہ سیانے لوگ کہتے ہیں الفضل ما شہدت بلادا، جس طرح حضرت کہہ رہے تھے کہ مسیحی عالم نے کی، وہ جو لوگ آپ کی اس عظمت کو
جو آپ کو قید کرنے والے تھے وہ بھی جانتے تھے کہ اسلام کو سہارا اس کشتی کی آل بیت کا ہی، بے شک اس کشتی میں سوار ہوئے بغیر۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے جو آخری قید ہے اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے جی کہ اس وقت جب آپ کو قید میں ڈالا گیا تو قحط کا دور تھا۔ اب اس قحط سالی میں ہوا یہ کہ عیسائی نکلتے تھے، ان کا راہب آ کے دعا کرتا بارش ہو جاتی، ہائے 3 دن تک قحط پڑا رہا۔ اب وہ راہب آیا، اس نے دعا کی، بارش برس گئی، ہاتھ اٹھائے بارش برس گئی۔ اور جب بارش برسی تو انہوں نے باتیں کرنی شروع کر دی اور لوگ عیسائیت کی طرف مائل ہو گئے۔ اور یہ یعنی عالم اسلام کے دارالخلافے میں یہ ہو رہا ہے، دارالخلافے اور اگر یہاں حالات تبدیل ہوتے ہیں تو پورے عالم اسلام میں اس کا فرق پڑتا ہے۔ اور بچتا اسلام کا کیا ہے، اب اس وقت جب جہاں یہ صورتحال پڑی ہوئی ہے، بادشاہ کے بالکل قرب میں دارالخلافہ میں یہ کام ہو رہے ہیں، اب اس میں ظاہری بات ہے کہ جب یہ رولا پڑا لوگ عیسائی ہونا شروع ہو گئے، تو آپ یہاں صرف کتاب سے ہٹ کے آپ دیکھیں کہ جنہوں نے آپ کو قید کیا ہے کیا انہوں نے کوئی کسر چھوڑی ہوگی 3 دن تک کسی بندے کو تلاش میں کہ کوئی آیا جواب نہ دے؟ بالکل صحیح۔ اگر کوئی ان کے پاس اور جواب دینے کے لیے ہوتا تو جن کو انہوں نے قید کر رکھا تھا کوئی دوستی سے تھوڑا ہی قید کر رکھا تھا، صحیح بات ہے۔ وہ دوستی سے، وہ تو امام حسن عسکری کو نہیں بلاتے۔ اس کا مطلب ہے انہوں نے سارے راستے تلاش کر لیے، ہر ایک علم کے باب کو کھٹکایا، لیکن کہیں سے جواب جب نہیں ملا تو پھر بادشاہ سلامت نے کہا، انہوں نے کہا کہ اس کا جواب امام حسن عسکری کے بغیر کوئی نہیں دے سکتا۔ ہائے ہائے یعنی زمانہ، اپنے زمانے میں لوگ یہ جانتے تھے اور یہ مانتے بھی تھے کہ جو علم کی، دین کی کشتی جب ڈوبنے لگتی ہے سارا آل محمد ہی دیتے ہیں۔ اب امام حسن عسکری علیہ السلام جب تشریف لائے بادشاہ کے پاس تو بادشاہ بڑا پریشان تھا، لوگ عیسائی ہو رہے ہیں، تو اب وہاں جو فصول المہمہ والے بابے نے ذکر کیا ہے، کہتے ہیں کہ ذرا بار بھی پریشانی نہیں آئی۔ امام حسن عسکری نے فرمایا پریشان نہ ہو، ایسے کرو، آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہم تیاری کریں گے، اتنے دن میں مہلت کو دو، پھر ہم مناظرے کے لیے جائیں گے، پھر ہم اس سے بات کریں گے، میں اپنی کمپنی کو بلاؤں گا۔ آپ نے برجستہ کہا، آپ نے فرمایا اچھا صبح اس کو بلا لو، صبح ان کو میدان میں بلا لو۔ سبحان اللہ۔ جب صبح وہ میدان میں آئے، اب راہب نے ہاتھ اٹھائے اور بارش برس گئی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام اس کے قریب گئے اور جا کے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کے انگلیوں کے درمیان ہڈی تھی وہ لے لی۔ آپ نے فرمایا اچھا اب دعا کرو، ہائے ہائے ہائے۔ اب دعا کرو۔ امام حسن عسکری کے کہنے پہ جب اس نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، جو بادل آئے تھے وہ بھی واپس چلے گئے، ہائے ہائے۔ جو بادل آئے تھے واپس چلے گئے۔ اب بادشاہ کہنے لگا اے امام یہ کیا صورتحال ہے، یہ معاملہ ہمیں سمجھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا دراصل اس کے ہاتھ میں ایک نبی کے جسم کی ہڈی تھی، اور نبی کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے جسم کو آسمان دیکھ لے برس پڑتا ہے، آسمان برس پڑتا ہے۔ وہ جب میں نے لے لی بارش رک گئی۔ اب امام حسن عسکری کی اس بات پہ پھر اس نے دوبارہ تجربہ کیا تو بات ایسے ہی تھی جیسے امام حسن عسکری نے فرمایا تھا۔ اس وقت پھر امام حسن عسکری کی اس عظمت، اس علم، اس جلالت، اس شان کی وجہ سے لوگوں کے ایمان محفوظ ہوئے۔ اس کا مطلب ہے جب بھی لوگوں کو ایمان بچانے کی ضرورت پڑتی ہے وہ انہی لوگوں کا سہارا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اس وقت عیسائیت سے لوگوں کے ایمانوں کو بچانے کے لیے اور سب سے بڑا فتنے سے ایمان کو بچانے کا، آپ دیکھیں مجدد وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑے فتنے کو دبائے۔ بالکل تو سب سے بڑے فتنے کو جس نے دبایا اپنے زمانے میں وہ امام حسن عسکری ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے اپنے زمانے میں امام حسن عسکری علیہ السلام کا کوئی جواب اللہ نے پیدا نہیں۔ سبحان اللہ۔ جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب، ایک سوال میں اس انداز میں کرنا چاہوں گا کہ ہمارے وقت کی ایک بہت بڑی ضرورت بھی پوری ہو کہ ائمہ طاہرین علیہم السلام کو بہت تکالیف دی گئیں۔ ابھی خود
سید مصباح الحسن گیلانی صاحب جو فرما رہے تھے، اور آپ نے بھی کہا کسی امام کی عمر 28 سال، کسی امام کی عمر 25 سال، کسی کی 47 سال، کسی کی 42 سال زہر سے شہید کیے گئے، تلوار سے شہید کیے گئے، اور پھر اس سے سب سے بڑی بات کہ سالوں قید رکھا گیا۔ لیکن جب بھی عالم اسلام پر وقت آیا، ائمہ طاہرین نے عالم اسلام کو لیڈ کیا، علمی حوالے سے، روحانی حوالے سے، عملی حوالے سے۔ تو میں جو موجودہ وقت کی ضرورت ہے اس سے متعلق سوال کرنا چاہوں گا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ائمہ کی پیروی کرنی ہے، تو عالم اسلام کے اتحاد اور اس کے مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے ہم سب کو ایک ہو جانا چاہیے، ورنہ ہم ائمہ کی پیروی کے دعوے دار تو ہو سکتے ہیں لیکن اصل میں ہم ان کے پیروکار نہیں ہو سکتے۔ میں عرض کروں کہ ائمہ طاہرین اللہ کے خصوصی پیشوا رہنما جو انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ ائمہ طاہرین نے ہمیشہ جد و جہد کی ہے مسلمانوں کے اصلاح کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کے جو اصل اصول ہیں ان کو دنیا تک پہنچانے کے لیے۔ اور اسلام ایک سسٹم ہے نا، یہ دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام ہی ہے وہ رستہ جس میں ہم چل سکتے ہیں۔ بعض لوگ کی جو سوچ ہے نا، یہ میں سب ائمہ طاہرین کے وہ فرامین اور ان کی زندگی کی جو جد و جہد ہے اس کا اگر مطالعہ کریں، ایک سوال بڑا کلیئر ہے کہ کیا وجہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک سب ہمارے ائمہ شہید ہوئے۔ کیا ہے؟ اگر ان کو صرف مسجد سے دلچسپی ہوتی کہ انہوں نے نماز پڑھنی ہے، پڑھانی ہے، قرآن پڑھانا ہے، صرف گھر بیٹھ کر کوئی جد و جہد نہیں کرنی، ان طاغوتوں کو ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے، تو پھر یہ شہید کیوں ہوتے؟ پھر یہ قید و بند کی صورتیں کیوں برداشت کرتے؟ اب ہر امام کی یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارے ہی معاشرے میں کہ نہیں ائمہ کی جد و جہد جو ہے نہ امر بالمعروف کے لیے نہ تھی، نہ ظلم و جبر کے خلاف تھی، نہ ظالموں اور طاغوتوں کے خلاف تھی، نہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق تھا۔ میں حیران ہوتا ہوں، انہوں نے شاید مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے وہ جملے نہیں پڑھے جن میں وہ ارشاد فرماتے ہیں نحن ساسۃ العباد، ہم دنیا کے سیاست دان ہیں، ہم لوگوں کی سیاسی رہنمائی کرنے والے ہیں۔ سیاست ہوتی کیا ہے؟ تدبیر المدن، یعنی معاشرے کی تدبیر کرنا، ان کو اچھے انداز میں چلانا، ان کی اصلاح کرنا تاکہ لوگوں کو ریلیف مل سکتے اور لوگوں کی خدمت ہو سکے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا اس حوالے سے بہت لاجواب کردار ہے۔ امام، میں نے عرض کیا کہ 20 سال اس محاصرے میں رہے، باوجود اس کے ان کا جو اپنے مقاصد تھے، جو اللہ کی طرف سے ان کو جو مشن دیا گیا تھا، اس سے نعوذ باللہ غافل نہیں رہے۔ وہ مسلسل لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہے، اور جتنی نگرانی تھی اس میں پھر بھی اپنے جو خاص مرید تھے، خاص جو شاگرد تھے، ان کے ذریعے لوگوں تک مسلسل پیغام پہنچاتے رہتے اس ظلم و جبر کے مقابلے میں۔ جناب عثمان بن سعید ان کے شاگرد تھے۔ یہ بڑی اہم بات آپ فرما رہے ہیں، ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد ہم آئیں گے اور اس بات کو کمپلیٹ کیجیے گا۔ ناظرین جلد ہی واپس آتے ہیں، ایک بہت عظیم امام کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، واپس آتے ہیں اور یہ گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ 12 ائمہ میں سے 11ویں امام، ان کی شخصیت پر، ان کے فضائل و مناقب پر اور سب سے بڑھ کر ان کی سیرت پر گفتگو ہو رہی ہے۔ مولانا عارف حسین واحدی صاحب اور مولانا سید مصباح الحسن گیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب، ایک بہت اہم پہلو کی طرف آپ گفتگو فرما رہے تھے کہ جہاں 12 ائمہ نے، ائمہ اثنا عشر نے معاشرے کی علمی رہنمائی کی، روحانی رہنمائی کی، وہاں پر عملی رہنمائی بھی کی اور اس دور کے سیاسی حالات کے مطابق مسلم معاشرے کو جوڑ کے بھی رکھا اور آگے بھی بڑھایا۔ یہاں سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ جو کہتے ہیں نا ہمارے اپنے ملک میں کہ نہیں ائمہ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ کیوں کہتے ہیں؟ ان کو اصل سیاست کی خبر نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں یہ جو پاکستان کی ناکام اور نامراد سیاست ہے، یہ اس سیاست سے وہ کہتے ہیں وہ بری ذمہ۔ میں یقین سے کہتا ہوں یہ سیاست نہیں تھی، سیاست علویہ، سیاست محمدیہ، جس نے دنیا کو گائیڈ کرنا ہے، دنیا کی رہنمائی کرنی ہے، دنیا کو آگے چلانا ہے۔ دیکھیں امام حسن عسکری علیہ السلام کے ایک شاگرد تھے، یہ ہر امام کے دور میں یہ ملتا ہے۔ آپ امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام رضا علیہ السلام اور باقی ائمہ کی زندگی کو دیکھیں، یہ چیزیں ملتی ہیں۔ ان کے شاگرد عثمان بن سعید تھے، انہوں نے، امام نے ان کی ذمہ داری لگائی تھی کہ اپنے لیے کوئی ایسا ٹائٹل لے لو جو وہ کام کرتے رہو اور اندر سے میرے لوگوں کے لیے کام کرو۔ انہوں نے ایک تیل کی دکان کھولی،
اس پہ وہ تیل بیچا کرتے تھے. تیل بیچنے میں وہ جتنے پورے ملک میں لوگ تھے نا امام کے, اب وہ آتے تھے ظاہراً تیل خریدنے آتے تھے. امام کے لیے کچھ چیزیں دے جاتے تھے, کچھ خطوط دے جاتے تھے, کچھ وجوہات شرعیہ جو ہے وہ بھی دے جاتے تھے, اور پھر امام کی طرف سے جواب ملتا تھا. وہ عثمان بن سعید کہتے تھے کل آ جانا, پرسوں آ جانا, میں امام کا جواب بھی. یعنی یہ ایک امام نے سسٹم بنایا. دیکھیں کوئی بھی نظام چلتا ہے اسلام میں بھی یہ ہے کہ اس کو سسٹم بنایا جائے. وَلْيَتَلَطَّفْ, قرآن یہ کہتا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ, بڑے حکمت سے کام. حضور اکرم کے دور میں بھی یہی کام ہوا, ائمہ اطہار کے دور میں یہی کام. تو وہ عثمان بن سعید واسطہ تھے اور حکمرانوں کو یہ پتہ نہیں چلا. امام نے ایک مضبوط سسٹم. اس کے علاوہ امام علیہ السلام نے غریب اور نادار لوگ کے لیے بھی ایک سسٹم بنایا ہوا تھا, آگے وہ اپنے لوگوں کے ذریعے مختلف طریقوں سے جو وجوہات شرعیہ آتے تھے وہ لوگوں تک. تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ امام نے روزانہ جو امام کے پاس صدقات خیرات لوگ پہنچاتے تھے, امام اپنے گھر میں رات کو نہیں رکھتے تھے, اسی دن وہ تقسیم کرتے تھے. اور اس حد تک تھا, ظاہر ہے اعجاز امامت بھی تھا, کہ ایک شخص ہے غالباً ابو ہاشم جعفری یا اس طرح کا نام ہے. اب وہ کہتا ہے میں بہت نادار تھا اور مشکلات میں تھا. اب میں نے سوچا کہ امام علیہ السلام کو میں خط لکھوں, کہ اپنی ناداری بتاؤں, اپنی مشکلات بتاؤں. پھر کہتا ہے مجھے شرم آئی, میں جا کر امام کے پاس ہو کے واپس آ گیا, اور میں نے اپنی مشکل نہیں بتائی کہ شرم آتی کہ امام کہیں گے کہ یہ کچھ مانگنے کے لیے آیا. وہ کہتے ہیں میں گھر واپس پہنچا تو گھر ایک تھیلا پہنچا ہوا تھا, ایک تھیلی تھوڑی, اس میں جناب امام علیہ السلام طرف سے مجھے کچھ پیسے ہدیہ کیے گئے تھے. تو میں حیران ہوا. تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص ہے, اس نے کہا یہ امام نے بھیجا ہے, اور امام نے فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل ہو نا آپ کی یا کوئی اور لوگوں کی جو ہمارے فالوور ہیں, تو آپ مجھے بتایا کریں بغیر شرم کے, یہ ضروریات ہیں اس معاشرے کی. تو امام نے مخصوص لوگ یعنی اس حوالے سے رکھے ہوئے تھے اور ان کی مدد بھی کرتے تھے. میں سمجھتا ہوں ائمہ کا جو دور تھا, ائمہ نے جس انداز میں ظلم و جبر کا مقابلہ کیا, ان کے سامنے جھکے نہیں ہیں. اتنے تشدد, اتنی شہادتیں, اتنا یہ رس. اور پھر امام علیہ السلام ایک اور اپنے شاگرد کو ارشاد فرماتے, بہت خوبصورت ہے. اب وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے جو فالوور ہیں, ہم اہل بیت اطہار اس وقت تک یہ ظلم سہتے رہیں گے, شہادتیں دیتے رہیں گے, جب تک میرے فرزند گرامی امام محمد مہدی کا ظہور نہیں ہوتا. اور میں آج کے دور میں کہوں گا امام کا فرمان بالکل حق ہے. آج دیکھیں دنیا میں سید حسن نصر اللہ جیسے لوگ, کتنے پاکیزہ لوگ, کتنے متقی اور پرہیزگار لوگ, کتنے بڑے لوگ, اسماعیل ہنیہ جیسے لوگ, فلسطینی ہوں, لبنانی ہوں, یمنی ہوں, باقی جس انداز میں شہادتیں دے رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں امام علیہ السلام کو فرمان ہے. اور ہمیں حوصلہ ملتا ہے اس سے. یہ جو امام کے فالوور ہیں وہ گھبراتے نہیں ہیں ان قربانیوں سے. جنوبی لبنان کے فالوور ہیں امام کے, اور فلسطین کے لوگ بھی جو ہے وہ بھی فالوور ہیں, اسی مشن پہ چل رہے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے یہ جو حالات بنے ہیں, اور دنیا کے ظلم و جبر کے مقابلے میں اور اس طاغوت کے مقابلے میں جس نے بچوں پہ اور خواتین بھی جس انداز بمباری کی ہے, وہ سب فخر سے کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے. جی, آپ نے جو بھی ذکر کیا امام حسن عسکری علیہ السلام کا, کہ ایک مسیحی عالم نے ان کے علم کی تعریف کی, تو وہ بھی تاریخ ریپیٹ ہو رہی ہے. لبنان میں اس وقت مسیحی ہیں کہ حزب اللہ, مسیحی اور حماس مل کے ظلم کے خلاف جد و جہد کر رہے ہیں. مولانا سید مصباح الحسن گیلانی صاحب, ائمہ طاہرین علیہم السلام کے دو اور پہلو ہیں جن کا ذکر نہ ہو تو حق ادا نہیں ہو پائے گا. ایک تو ائمہ طاہرین علیہم السلام کی عبادت کا پہلو, یہ 12 کے 12 ائمہ اور پھر امام حسن عسکری علیہ السلام. اور ایک پہلو جس کی ہمیں معاشرے کو آج بہت زیادہ ضرورت ہے, وہ آپ کے اخلاق کا پہلو ہے. امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں کہتے ہیں کہ جو دنیا کا ظالم ترین شخص تھا متوکل عباسی, یعنی بنی امیہ اور بنی عباس کے سارے بادشاہوں کو اگر ملا لیں بشمول یزید کے, تو کہتے ہیں متوکل عباسی سب سے زیادہ ظالم ٹھہرایا جائے گا. وہ دور امام حسن عسکری علیہ السلام کا تھا. کیا کچھ اس نے نہیں کیا ہوگا امام حسن عسکری علیہ السلام کا؟ تو تاریخ میں لکھا, اور یہ بھی متفقہ تاریخ, کہ دو شدید ترین شقی ترین اشخاص کے سپرد آپ کو کیا گیا قید خانے میں, اور دونوں آپ کی عبادت, آپ کا زہد اور آپ کا اخلاق دیکھ کر متی ہوئے, اور انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ ہم اس عظیم ہستی پر, اس فرزند رسول پر ظلم نہیں کر سکتے. فرمائیے.
قبلہ عبدی صاحب، یہ وہ گرانا ہے، اور آج ہم جس شخصیت کے جشن ولادت میں جہاں حاضر ہیں، وہ شخصیت اتنی بڑی ہے کہ حیران ہو جاتا ہے بندہ دامن وقت کو دیکھ کے کہ اس شخصیت کے بارے میں کیا کیا بیان کرے. بالکل صحیح بات. میں نے جیسے ذکر کیا کہ ابھی ہم عبادت اور اخلاق اور زہد اس کا تو ہم تذکرہ ہی نہیں کر پائے. تو ابھی جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا کہ میں نے تو آپ کے بچپنے کی بات کی تھی، بچپنے میں جن کی قرآن دانی یہ ہو اور یہ عالم ہو، تو ان کی جوانی، ان کی اگلی زندگی کا کوئی کیسے کر. بے شک. ظاہری بات ہے کہ یہ سیدھی سی بات ہے کہ وہ نور نبوت کی کرن ہے، اور حضور کو اللہ نے کہا انک لعلی خلق عظیم. ہاں ہاں، واہ 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 واہ. یہ کسی ایک وصف میں نہیں، آپ جس وصف میں بھی دیکھیں گے تو ان میں وہ نبی رحمت سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوے پورے کامل نظر آتے ہیں. اور اس اخلاق کی یہ بہت سے آپ کے سیرت نگاروں نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ آپ قید خانے میں ہیں، اور اس قید خانے میں جس طرح آپ نے وہ ذکر کر دیا کہ اس اخلاق کے مالک، کہ اس ظالم بادشاہ کے جو کارندے تھے وہ بھی آپ کے اخلاق سے متاثر ہو گئے. اسی طرح کی ایک اور بات کہ حضرت سیدنا امام حسن عسکری قید خانے میں ہیں، وہاں ایک شخص گیا تو حضرت سیدنا امام حسن عسکری جب تشریف لے گئے، وہاں تشریف لے گئے تو آپ نے ان لوگوں کو کہا کہ میں تمہیں کچھ بات بتاؤں، لیکن یہ ایک بندہ ہے جو تمہارا مخلص نہیں ہے. یعنی آپ یہ بھی دیکھیں کہ امت سے ہمدردی، قید خانے میں بھی اس امت سے ہمدردیاں، اس سے بڑی کون سی اخلاقی کردار کون سا ہے کہ آپ خود ایک بندہ قید خانے میں ہے، وہ اپنا نہیں دوسروں کا خیال کر رہا ہے. اور اس وقت پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے پاس کوئی خط ہے، اس خط ہے اور یہ بادشاہ کو پہنچانا چاہتے دیکھ کے. اب اس بندے کو خیر گرفتار کر لیا گیا. میں دامن وقت میں اختصار کر رہا ہوں. تو گرفتار جب اس کو پکڑ لیا گیا، اس سے خط لے لیا گیا، تو وہ شخص حضرت امام کو دیکھ کے یہ آپ کی اخلاق کو دیکھا کہ وہ یہ بات امت تک پہنچ گئی کہ ظاہری بات ہے، اس سے بڑا کون سا کردار اور اخلاق ہوگا کہ قید خانے میں لوگوں کا اس طرح خیال. پھر اسی میں آپ کی عبادت کا ذکر ہے کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ہمیشہ روزہ رکھتے، روزے سے رہتے. اب اس شخص نے جب امام حسن عسکری کے کردار کو دیکھا، امام حسن عسکری کے پاس ساتھ چند لمحے گزارے، اس نے بھی روزے رکھنے شروع کر دی. یہ کردار ہے، اور جس کی بندے کے اندر اخلاص ہو، ائمہ کی تعلیمات جس شخص میں ہو، تو وہ باتوں سے نظر نہیں آتی، بے شک وہ عمل سے آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا. اس لیے سیانے لوگ کہتے ہیں وَلَا تَسَلَّنِ الْمَرِ وَابْصِرْ قَرِينَهُ فَإِنَّ الْقَرِينَةَ بِالْمَقَارِنِ مُقْتَدِي. اگر کسی بندے کے بارے میں یہ پوچھنا ہو، یہ دیکھنا ہو کہ وہ بندہ کیسا ہے، تو یہ نہ پوچھو وہ بندہ کیسا ہے، وہ اس کی شخصیت کے بارے میں جاننے کے لیے یہ صاحب سبب ملکات عربی ادب کا ایک بڑا نام ہے. اس نے کہا کیا کرو، کہا اس کے دوستوں کو دیکھ لو، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کس طرح کے ہیں. امام حسن عسکری کی عبادت کو آپ دیکھیں، آپ کی زندگی کو دیکھیں، آپ کے ساتھ چند لمحے ملنے والوں کا حالت یہ ہے، وہ بندے اس نے روزے رکھنے شروع کر دیے. لیکن کہاں اولاد محمد کا مقابلہ. حضور نبی پاک علیہ السلام کے یہ شہزادے ہیں. ابن عربی علیہ رحمہ کی بات یاد ہے، ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں وَلَا تَعْدِلْ بِآلِ الْبَيْتِ خَلْقًا. ایک بات یاد رکھنا، زمانے میں سب کچھ کرنا. وَلَا تَعْدِلْ بِآلِ الْبَيْتِ خَلْقًا فَأَهْلُ الْبَيْتِ هُمْ أَهْلُ السِّيَادَةِ. میں این کے آل بیت کے برابر کسی کو نہ سمجھنا، اس لیے کہ اہل سیادت
سرداری اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہے۔ اور پھر فرمایا کیا وہ اتنے بڑے ہیں؟ فَبُغْضُهُمْ مِنَ الْإِنسَانِ خُسْرٌ، کہا دنیا میں اگر کسی انسان کو خسارے میں دیکھنا چاہے، کسی کو ذلت کی پستی میں دیکھنا چاہے، دیکھ لے جو ان سے دشمنی حُبُّهُمْ حقیقی عبادت، اگر کسی کو حقیقی عابد دیکھنا چاہے تو کہا سب سے بڑی عبادت اللہ نے ان کے پیار کو رکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب مولانا عارف حسین وائیدی صاحب، ہمارے پاس 2 منٹ ہیں، آج کے پروگرام کا خلاصہ اور پیغام بیان فرمائیں۔ میں ان 2 منٹ میں خصوصاً عرض کروں گا کہ ائمہ وہ ہیں جن میں اوصاف انبیاء پائے جاتے ہیں، بے شک بے شک، اور ان کی عظمت پورا عالم اسلام مانتا ہے اور دشمن بھی جانتا تھا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جادوگروں نے فرعون کو بتایا تھا کہ ایک آئے گا جو تیرا تخت و تاج تاراج کرے گا، اس نے بچوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وقت کے طاغوتوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ اس سید کی نسل سے کوئی ہستی آئے گی جو پوری دنیا پہ نظام اسلام کو رائج کرے گی اور ظلم جبر کا مقابلہ کرے گی۔ لذا اس نے امام پہ اتنا کنٹرول کیا کہ کوئی، لیکن کمال ہے سسٹم، میں نے پہلے بھی کہا کہ سسٹم موجود تھا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ہی فرزند امام محمد مہدی آخر الزمان حضرت نرجس خاتون کے بطن مبارک سے وہ پیدا ہوئے اور 6 سال کے ہو گئے، لیکن اتنی بڑی حکومت، اتنا بڑا ان کا جاسوسی کا سسٹم، لیکن ان کو پتہ نہیں چلا۔ اور دیکھیں امام جو مثال موجود ہے نا حضرت موسیٰ کی، جی بالکل جی، اتنا سسٹم فرعون نے بنایا لیکن نہیں چل سکے۔ تو میں کہتا ہوں امام علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس طرح، اور امام کے گھر میں، امام کے خاندان میں انہوں نے لوگ خریدے ہوئے تھے تاکہ امام کی نگرانی کی جا سکے، لیکن امام کے اپنے چچا ہیں، ان کو نہیں پتہ تھا کہ میرا یہ بھتیجا 6 سال کا موجود ہے۔ لذا امام علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت شہادت ہوتی ہے اور جنازہ ہوتا ہے تو وہ اگر حکومت کی بھی انہیں آشیرواد حاصل تھی، وہ اگر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں جنازہ پڑھاؤں گا، میرے بھتیجے ہیں جناب، لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام امام مہدی آخر الزمان چھوٹے 6 سال کے بچے ہیں۔ اچانک جو تکبیر کہنے والا تھا تو ایک بچہ آتا ہے 6 سال کا اور دامن سے پکڑ کر کہتا ہے چچا جان آپ ہٹ جاؤ، میں اپنے باپ پہ جنازہ خود پڑھاؤں گا۔ اس وقت وہ حیران ہوا، اچھا امام حسن عسکری کا جنازہ بھی بیٹا بھی ہے، تو انہوں نے جنازہ پڑھایا۔ اور اس وقت لیکن پھر اللہ کا سسٹم تھا ائمہ طاہرین کا کہ اس کے بعد پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام غیبت صغریٰ میں اور پھر غیبت کبریٰ میں چلے گئے۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا اور امام کی زندگی کے بہت ہی چند پہلو بھی شاید بیان نہ ہو سکیں، لیکن ہمارے پروگرامز تو جاری ہیں میں طاہرین علیہ السلام پر، اور انشاءاللہ پھر گفتگو ہوگی جناب مولانا عارف حسین وائیدی صاحب، جناب مولانا سید مصباح الحسن گیلانی صاحب، آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ ناظرین، آپ نے دونوں علماء سے سنا کہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام اور پورے کے پورے 12 ائمہ طاہرین یہ انسان کامل ہیں، ان کی سیرت زندگی کے ہر پہلو پہ ہماری رہنمائی کرتی ہے، اور آج کا دور جو بہت مشکل دور ہے، اگر اس سے ہم نے سرخرو ہونا ہے اپنے کردار کے حوالے سے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہماری ذمہ داریاں لگائی ہیں معاشرے میں انڈیویجولی بھی اور کولیکٹیولی، تو امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین مشعل راہ ہے۔ اظہر علی عابدی کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔